کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علیہ بلغتنی صلاته وصلیت علیہ وکتبت له سوا ذلك عشر حسنات، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں گا، یعنی رحمت کی دعا کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ درود پاک پڑھنے والے کی خوش نصیبی اور خوش بختی دیکھیے، جب وہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ کثرت درود کاش ہمیں نصیب ہو جائے، اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ عبد القادر، ماہ فاخر، ربیع الآخر جاری و ساری ہے، اور بڑے پیر کی بڑی 11ویں شریف اس مہینے میں ہوتی ہے۔ 11 ربیع الآخر کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اسی نسبت سے اس مہینے کو بڑی 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں۔ غوث پاک کے ارشادات اور نصیحتیں ہم اس پروگرام میں سنتے ہیں، فکر آخرت کے تعلق سے آپ کی کیا ترغیبات ہیں، کچھ آج اس میں ہم سنیں گے۔ اور غوث اعظم خود بھی فکر آخرت کرنے والے تھے، اور آپ کی عبادت اور ریاضت کے جو معمولات تھے وہ تو حیران کن تھے۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں میں 25 سال تک اکیلا جنگلوں میں ویرانوں میں ریاستیں کرتا رہا، اور 15 ایئرز یعنی 15 سال عشاء کی نماز اس طرح ادا کی کہ اس کے بعد ختم قرآن کرتا۔ اللہ اکبر، یعنی 15 سال روٹین تھی ہمارے غوث پاک کی کہ آپ ہر رات پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ایک بار سیڑھی پر چڑھتے ہوئے نفس نے کہا کہ تم ایک گھڑی بھی آرام نہیں کرتے، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے نفس کی اس بات کو جان لیا، ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، اور اس وقت تک میں ایسے ہی کھڑا رہا جب تک میں نے پورا قرآن ختم نہیں کر لیا۔ فکر آخرت کی ترغیب آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ کیا شان غوث اعظم کی، امیر اہل سنت اپنے اشعار میں لکھتے ہیں، مرتبہ یوں تیرا خالق نے بڑھایا یا غوث، مرتبہ یوں تیرا خالق نے بڑھایا یا غوث، اولیاء کا تجھے سلطان بنایا یا غوث، میں نکما تو کسی کام کے قابل ہی نہ تھا، مجھ سے بیکار کو تم نے ہی نبھایا یا غوث، آفتوں میں ہوں گرفتار، مدد کو آہ دنیا کے غموں نے ہے ستایا یا غوث۔ غوث پاک کے ارشادات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے تعلق سے
آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کی اطاعت میں کاہلی اور سستی کا عادی مت بن. یہ کاہلی، یہ سستی تجھے عذاب میں مبتلا کر دے گی. اس بری عادت کو چھوڑ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ عمل میں کمی کوتاہی کرتا ہے اللہ پاک اس کو فکر و غم میں مبتلا کر دیتا ہے. الزہد احمد بن حنبل، حدیث نمبر 53. غوث پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں کاہلی اور سستی مت کر، ورنہ تجھے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، ورنہ تجھے فکر و غم میں مبتلا کر دیا جائے گا. مزید فرماتے ہیں اولاد کے غم میں، پڑوسی کی تکلیف دینے میں، تجارت اور معیشت میں نفع کی کمی، اولاد کی نافرمانی، بیوی کی نفرت، یہ کیوں ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا ہے جس کی سزا مل رہی ہے. اللہ کے بندے فجر پڑی تھی کہ نہیں رہ گئی تھی وہ، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. زکوٰۃ دیتا ہے کہ مال تو بہت ہے، بس زکوٰۃ بس جی ذرا کوتاہی ہو جاتی ہے. حج فرض کیا ہے تو نے؟ نہیں کیا. اچھا حج فرض کیا نہیں، کوئی خطا ہی نہیں ہے یہ، استغفر اللہ، بدنگاہی اور نہ جانے کیا کیا دھندے کر رہے ہو بھائی. تو یاد رکھیں ہمارے غوث پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سستی کرے گا، کاہلی کرے گا، تو پھر تجھے اولاد کے غم میں مبتلا کر دیا جائے گا، پڑوسی تجھے تکلیف دے گا، تیرا بزنس، تیری اکانومی جو ہے اس میں نفع کی تجھے کمی ہوگی، اولاد تیری نافرمان ہو جائے گی، بیوی تیری تجھ سے نفرت کرے گی، تو ٹھوکریں کھائے گا. اللہ اکبر. غوث پاک فرماتے ہیں کہ بندہ اطاعت الہی میں کمی کرتا ہے، دنیا میں مخلوق میں مشغول ہو کر خدا سے غافل ہو جاتا ہے. اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، ہم اللہ کی شکر گزار بنیں، ایمان لائیں جو بے ایمان ہیں، اور جو ایمان والے اپنے ایمان کو پختہ کریں، مضبوط کریں. ارشاد ہوتا ہے جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا جو بندہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا، دنیاوی مستقبل کی فکر کرے گا، آخرت میں کامیابی کی فکر نہیں کرتا، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ہاں اس کے لیے جہنم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ وبال کہ دنیاوی مستقبل کے لیے اس کی فکریں تو ہوں گی، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا میں صرف وہی ملے گا جو اس کے لیے مقدر ہے، جو لکھا جا چکا. غوث پاک 11ویں والے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر، پیر دستگیر، پیر پیرا، میر میرا، شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدسہ سرہ الربانی ہمیں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں سستی نہ کر، ورنہ تجھے ان غموں اور فکروں اور پریشانیوں میں گھیر دیا جائے گا. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شورى کی آیت تلاوت فرمائی ما کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. پھر میرے نبی نے فرمایا، ابن ماجہ حدیث نمبر 4107، اللہ پاک فرماتا ہے ابن آدم دنیاوی فکریں چھوڑ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دیا جائے گا. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، دنیاوی فکروں میں لگے رہو گے، صرف دنیاوی مستقبل کا ہی سوچتے رہو گے، تو تمہارے دل کو مصروفیات یعنی دنیاوی مشغولیات سے بھر دیا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر کر لیا، کون سی فکر؟ فکر آخرت.
بچوں کی فکر نہیں، مستقبل کی فکر نہیں، مکان دکان گاڑی شہرت اس کی فکر نہیں، کھانے کمانے کی فکر نہیں، آخرت کی فکر۔ اللہ تعالی اسے اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے، اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں مشغول رہیں تو اللہ پاک کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے۔ یہی آہ فکر دنیا میرا دل جلا رہی، غم ہجر گر ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میرے غوث پاک مفتی اسلام، حافظ قرآن، ولیوں کے ولی، بہت بڑے مصنف، بہت بڑے مبلغ، آپ کی باتوں میں بڑا اثر، آپ کی نصیحتوں سے لوگوں نے ہدایت حاصل کی۔ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تو اپنے رب کی طرف مکمل متوجہ ہو جا، تو اپنے رب کی طرف مکمل متوجہ ہو جا، کمپلیٹلی توجہ اللہ کی طرف۔ آنے والی کل کو، گزری ہوئی کل کے پاس اس کے پہلو میں چھوڑ دے۔ کیا خبر ہے کل کا دن تجھے ایسی حالت میں آئے کہ تو مر چکا ہو۔ اے امیر، تو اپنی دولت کی وجہ سے خدا سے غافل نہ ہو، کیا خبر کہ کل تو فقیر ہو جائے۔ تو کسی شے کے ساتھ مت رہے، بلکہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والے کے ساتھ قرار پکڑ۔ اللہ اللہ، بھئی مخلوق میں کیوں دل لگائیں، خالق سے دل لگائیں، اس کے غیر سے کسی قسم کی راحت نہ طلب کر۔ غوث پاک نے فرمان مصطفیٰ سنایا، خدا کی ملاقات کے بغیر مسلمان کے لیے راحت نہیں۔ اللہ اللہ، تیرے ذکر سے میری آبرو، تیری شان جل جلالہ، تو میرے کلام کا رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، جو چٹک کے غنچہ کھلے یہاں تو کرے وہ وصف تیرا بیاں، ہے چمن چمن تیری گفتگو، تیری شان جل جلالہ۔ کیا فرما رہے میرے غوث پاک، پیرانے پیر، 11ویں والے پیر، بادشاہ پیر، روشن ضمیر علیہ رحمت اللہ القدیر، فرماتے ہیں مکمل طور پر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا۔ ہماری توجہ تو نماز میں بھی اللہ کی طرف نہیں جاتی کمپلیٹلی، اس کے علاوہ کیا جائے گی؟ اللہ اکبر۔ تو آخرت کی فکر کریں، قبر و آخرت کی فکر کریں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں 3 دن ہیں، حالانکہ کل گزر گیا، آئندہ امید ہے، ہو سکتا ہے تو کل کا سورج نہ دیکھے، دیکھ بھی لیا تو آنے والا کل اپنا رزق ساتھ لائے گا۔ اگر تم کل کا سورج نہ دیکھ سکے تو تمہیں سینکڑوں لوگوں کے درمیان سے اٹھا کر اکیلی قبر میں، تنہا قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تو نے اپنے کمزور دل کو سال ہا سال کی فکروں کے بوجھ میں ڈال دیا۔ بیٹی ہوئی ہے، شادی کرنی ہے اس کی، ارے جب تک تو زندہ رہے گا، بچی زندہ رہے گی، اللہ جانتا ہے بھائی۔ او جی 20 سال کی فکر ابھی سے شروع ہو گئی، نماز کی فکر نہیں ہے، قبر کی فکر نہیں ہے، قیامت کی فکر نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری کی فکر نہیں ہے، سردی آنے سے پہلے سردی کی فکر ہے، گرمی آنے سے پہلے گرمی کی فکر ہے۔ وہ دل میں آخرت کے لیے بھی کوئی جگہ ہے بھائی، آخرت کے تعلق سے بھی۔ ہر آنے والا دن زندگی کم کر رہا ہے، تمہیں کوئی غم نہیں۔ آنے والا دن تمہارا رزق گھٹا رہا ہے، تمہیں فکر نہیں ہے۔ تمہیں تمہاری ضرورت کے مطابق دیا گیا، مگر تم عیش طلب کرتے ہو، سرکشی کا سامان طلب کرتے ہو، تھوڑے پر راضی نہیں ہوتے، زیادہ سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آخر جس کی دنیاوی خواہشات ختم ہونے کا نام نہ لیں، وہ آخرت کی تیاری کیسے کرے گا؟ حیرت، انتہائی حیرت ہے اس پر جو ہمیشہ رہنے والی زندگی پر ایمان رکھتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھتے نا، نہیں ایمان رکھیں تو مسلمان کیسے ہوں گے؟ مگر ساری کوششیں دھوکے والے گھر کے لیے کرتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کیا ہو گیا؟ میں موت کو پسند نہیں کرتا،
میرا دل دنیا کی طرف مائل ہے، میں اپنے دل میں آخرت کی طرف ملان نہیں پاتا۔ موت جو جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، مجھے موت پسند نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کی جی ہاں ہے۔ فرمایا اپنا مال آگے بھیج دو، آخرت کے لیے صدقہ کر دو، خیرات کر دو، کیونکہ آدمی کا دل اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنے مال کو آگے بھیج دے تو اس سے ملنا چاہتا ہے، اگر مال کو پیچھے چھوڑ دے تو اس کے ساتھ پیچھے رہنا چاہتا ہے۔ الزہد ابن المبارک، حدیث نمبر 634۔ اللہ اکبر۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے مسلمانوں، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے غنیمت جانو، عنقریب بند کر دیا جائے گا۔ جب تک نیک عمل کرنے کی قدرت رکھتے ہو اس کو غنیمت جانو، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اسے غنیمت جانو، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گویا گناہ کیا ہی نہیں۔ بندہ جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ پاک گناہ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے، زمین پر اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے روز جب بندہ اللہ سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد بہت بڑے مبلغ تھے، اپنے مدرسے میں توبہ کے موضوع پر بیان فرمایا، حدیث پاک بیان کی۔ اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح لہ باب من خیر، جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے، فَلْيَنْتَهِزْهُ، تو اسے چاہیے دوڑ کر بھلائی کے اس دروازے میں داخل ہو جائے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُخْلَقُ عَلَيْهِ، وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ اس کے لیے کب بند کر دیا جائے گا، کلوز کر دیا جائے گا۔ زہد ابن مبارک، حدیث نمبر 117۔ اس کے بعد غوث پاک نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں لپک پڑو، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اپنی سانسوں کو غنیمت جان لو، عن قریب یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جب تک تم میں طاقت و ہمت نیک اعمال کو غنیمت جانو، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے غنیمت جانو، دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے دعا مانگنے کو غنیمت جانو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا دروازہ کھلا ہے اسے غنیمت۔ اللہ اکبر۔ پچھلی راتی اے رحمت رب دی، کرے بلند بخشش منگا والے آقا، کھلا ہے دروازہ بخشش منگا والے آقا، میرے غوث پاک فرماتے ہیں لوگو جو تم نے نقصان کر لیا اسے پورا کرو،
جو گناہوں کی نجاست دامن میں لگائے بیٹھے ہو دھو لو، جو برائیاں کی ہیں اس کو ٹھیک کر لو، دل پر جو گناہوں کی کالک چڑھی ہوئی صاف کرو، جو تم نے ناحق مال لیا واپس لوٹا دو، اپنے پیارے رب کی نافرمانی سے واپس لوٹاؤ، اللہ کریم کے دروازے پر حاضر ہو جاؤ۔ یہاں کوئی نہیں ہے، صرف اللہ خالق و مالک ہے۔ اگر تم اس کے در پر حاضر ہوگے تو اس کے بندے ہو، اگر تم مخلوق کی طرف متوجہ ہو، مثلا مال و دولت کمانے میں لگے ہوئے ہو اور اس وجہ سے اللہ کے در پر حاضری نہیں دیتے، اللہ پاک کو بھولے بیٹھے ہو، تو تم اللہ پاک کی بندگی نہیں کر رہے، مخلوق کے بندے بنے ہوئے ہو۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں انسان سستی مت کر، کیونکہ سستی ہمیشہ محرومی اور شرمندگی کا سبب ہے۔ اپنے اعمال اچھے کر، اللہ پاک دنیا و آخرت میں تجھ پر انعام فرمائے گا۔ چھوڑ دے دنیا میں ہی غفلت، ارے کچھ نہ کام آئے گی کل حسرت تجھے، کل تو بس اقرار ہے اور ہے سزا، کام آئے گا نہ کچھ آہو بکا، مطمئن کیوں ہے تو بیٹھا ہوا، خلد کا جیسے تجھے مژدہ ملا۔ اللہ کے بندے ایسے مطمئن بیٹھا جیسے تجھے کسی نے بتا دیا تو جنت میں ہی جائے گا۔ کیا تیرا رخت سفر تیار ہے؟ نیکیوں کی کیا بڑی بھرمار ہے؟ کیا یقین تجھ کو ہوا اس بات کا خاتمہ ایما پر ہوگا تیرا؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب تو ہے انجام ہی سے بے خبر، پھر کیوں سویا ہوا ہے بے خطر، حشر کی تپتی ہوئی گرمی کو دیکھ، پھر ذرا اپنی یہ ہٹ دھرمی کو دیکھ، چھوڑ دے یہ غفلت و نادانیاں، ہے مشقت آج کل آسانیاں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، شہنشاہ بغداد، پیر پیراں، میر میراں رحمت اللہ علیہ، اپنا بیان جاری کرتے ہوئے فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنے دنیا میں کیے ہوئے اچھے برے اعمال کو یاد کرے گا، شرمندہ ہوگا، مگر شرمندگی فائدہ نہیں دے گی۔ فائدہ تو اس میں ہے موت سے پہلے قیامت کو یاد کرو، جب لوگ پھل کاٹ رہے ہوں اس دن بیج بونے کا کیا فائدہ؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بھلائی کا بیج بوئے گا قیامت کے دن خوشی خوشی پھل حاصل کرے گا، جو دنیا میں برائی کا بیج بوئے گا قیامت کے دن شرمندگی اٹھائے گا۔ مسند شہاب حدیث نمبر 364۔ اللہ اکبر۔ سنیں میرا رب سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں موت آنے والی ہے، غوث پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ کاش تم پیدا نہ کیے جاتے، پیدا ہو گئے تو پیدائش کے مقصد کو سمجھ لیتے۔ غوث پاک فرماتے ہیں سونے والے بیدار ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں غوث اعظم کی جو فکر آخرت کی ترغیبات ہیں اس سے ترغیب پکڑ کر سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک بندہ بنائے، نیک انسان بنائے۔ آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا